بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 31 مئی 2021، دن ہے سوموار، جس کو ہم پیر بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہاتھی والوں کا قصہ، جس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ میں آپ کی استاد شاہدہ سلیم۔ بیٹا اپنی اپنی بکس کے اوپر آپ لوگوں نے تاریخ اور دن لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے ہاتھی والوں کا قصہ پڑھائی۔ تو اس پڑھائی کا پہلا پیرا جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے یہ گھر عبادت اور عزت و احترام کا مرکز رہا ہے۔ مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، یعنی اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی، یعنی وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اس کی خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ کہاں سے رکھی جائیں گی، ان کی بنیاد جو تھی وہ بتا دی تھی اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ اب آگے ہے ابرہہ کا گرجا گھر۔ اب گرجا گھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا عبادت خانہ جو ہوتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ الشام کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ ابرہہ نے یمن کے علاقہ صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گرجا گھر بنایا، جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کو بالکل پسند نہیں تھی۔ یہ بات جو تھی، یعنی کہ ان کا گرجا گھر بنانا، یہ اہل مکہ میں رہنے والے جو قبیلے تھے ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لہٰذا انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی تاکہ لوگ اس کے گھر جانا پسند نہ کریں۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو ان کا گندگی پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ادھر نہ جائیں، گرجا گھر میں نہ جائیں، کیونکہ عبادت خانہ جو تھا وہ عبادت کے لیے جو جگہ تھی وہ تو اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا، سارے لوگ وہاں پہ آئیں، اور ابرہہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ تو یہ تھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی عبادت، اور ابرہہ کے گرجا گھر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ابرہہ کون تھا، وہ کیا چاہتا تھا۔ لیکن ہمارا جو اہم عبادت خانہ ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہی ہے۔ آج کے لیے ہماری اتنی ہی پڑھائی ہے۔ امید کرتی ہوں سب بچے دلچسپی کے ساتھ پڑھائی کریں گے۔ ان میں سے جو آپ کو الفاظ مشکل لگیں ان کو بار بار دہرائیے گا تاکہ آپ کی پڑھائی اچھے سے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔